اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے حج اور عمرہ کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، لگاتار حج اور عمرے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ پیسہ بہت لگتا ہے، کرتے بھی ہیں، بیٹے کی شادی پر لاکھوں روپے ہو جاتے ہیں، بیٹی کی شادی کے لیے 2 ٹرک جہیز دیں گے، سب کچھ کریں گے، اور روکو تو کہتا ہے مولوی صاحب ایک ہی تو بیٹا ہے، اس پر بھی خرچ نہ کرو، کمایا کس لیے؟ اور جب حج کی بات آتی ہے تو پھر بیچارہ ڈھونڈتا پھرتا ہے مفت میں حج کہاں سے ہو جائے، حاجی بھی بن جاؤ اور پیسہ بھی لگنے سے بچے۔ کہیں فقیر کو دینا ہو تو 1000 بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے حج اور عمرہ، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ حج اور عمرے کی کثرت تمہاری فقیری کو بھی مٹا دے گی، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گی۔ کما ینفی الکیر خبث الحدیث والذہب والفضہ، جس طرح پٹی لوہے چاندی اور سونے کی گندگی کو دور کرتی ہے۔ سونا جب زمین سے نکلتا ہے تو صاف نہیں ہوتا، چاندی نکلتی ہے تو صاف نہیں ہوتی، لوہا بھی خام ہوتا ہے، اسے بھٹی میں ڈالتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، تب لوہا لوہا بنتا ہے، سونا سونا ہوتا ہے، چاندی چمکنے لگتی ہے۔ تو فرمایا حج و عمرہ کرو، یہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹائے گا، تمہاری فقیری کو اور تنگدستی کو بھی دور کر دے گا۔ اور اسی طرح آج ہمارے لوگ رشتہ داروں سے دور بھاگتے ہیں، دوستوں سے دور بھاگتے ہیں، اپنے قریبیوں سے دور بھاگتے۔ پیسہ آتا ہے سب سے پہلے آدمی اپنا گاؤں چھوڑتا ہے، پرانے دوستوں کو خیر آباد کہتا ہے، رشتہ داروں کو سے تعلق توڑتا ہے، کہیں مانگنے کے لیے نہ آتا، اور کوئی غریب مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو اسے بڑی بڑی باتیں سناتا ہے کہ تمہیں ہمارا ہی گھر ملا ہے مانگنے کے لیے۔ یہ ہماری حالت ہے، جبکہ سرور کونین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان یبسط فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص چاہتا ہے، 2 باتیں، 2 چاہتے ہیں، 2 خواہشیں جو ہم میں سے ہر بندے کے اندر موجود ہیں، 2 خواہش۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، عمر لمبی ہو جائے، کوئی مرنا چاہتا ہے؟ کوئی فقیر رہنا چاہتا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے رزق بھی وافر ہو اور عمر بھی لمبی ہو۔ تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے، تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، ان سے دور نہ بھاگو کہ میرا مال لے لیں گے، دور بھاگو گے مال خود بھاگ جائے، بے برکتی پیدا ہو جائے۔ قریب آؤ، غریب رشتہ داروں کا تعاون کرو، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرو، اور بینکوں میں پیسے رکھوانے والوں اور سود کھانے والوں پھر پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں تو نہیں چاہتا تھا، بینک والے خود ہی سود دے رہے ہیں تو کیا کروں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، وہ جی مولوی صاحب ایک بینک ہے ہمارے پاس، وہ نا سودی
ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے کہیں کھائے، کہیں خسارہ نہ ہو جائے، اس لیے بینک میں رکھواتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر منافع ہی منافع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمر میں برکت چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے۔ اسی طرح ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو نہیں دیتے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں یتیموں کو نہیں دو گے رزق تمہارا تنگ کر دوں گا، غریبوں کو دو گے تو میں آسمان سے رزق کے دروازے تم پر کھول دوں۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ جب کسی کو آزماتا ہے تو اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے اور بندہ چیخنے لگتا ہے، ہائے میرا رزق، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے فقیر بنا دیا، میری عزت چلی گئی، میرا عہدہ چھن گیا، میری دولت لٹ گئی۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، چھوڑ۔ میں کبھی لوگوں سے چھینا نہیں کرتا، اگر چھینتا ہوں تو اس کا سبب ہوتے ہوئے، تمہارا کردار اس کا سبب ہے۔ کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کو ذلیل کر دے۔ بل لا تکریمون الیتیم، تمہارا رزق اس لیے تنگ ہوا ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ لا تکریمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، میں تمہاری عزت کو ختم کر دیتا ہوں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتے اور ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے ہو، میں تمہارا بندوبست ختم کر دیتا ہوں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تم یہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم فراست کھاتے ہو، فراست جمع کرتے ہو کہ تمہاری اولاد کھائے گی، لیکن ساتھ ہمسائے میں غریبوں کا بچہ آج بھوکا ہے، اس کا تم خیال نہیں کرتے۔ جب ایسا کرتے ہو تو تمہارا رزق میں تنگ کر دیتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم کوئی چیز خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بعد تمہیں اور عطا کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک 5 کلو کا برتن ہے، بارش آتی ہے، آپ اس کو باہر رکھتے ہو، اس میں کتنا پانی بھر سکتا ہے؟ 5 کلو سے زیادہ ایک قطرہ۔ اگر اس برتن کو اٹھا لو، کسی برتن میں گرا دو اور دوبارہ اس کو رکھ دو تو کتنا پانی آئے گا؟ 10 کلو۔ پھر اس کو خالی کر دو، آپ اسی 5 لیٹر کے برتن میں 100 لیٹر بھی پانی جمع کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلا جو اس میں ہے اس کو گرانا پڑے، اگر اس کو نہیں نکالو گے تو اس 5 لیٹر کے برتن میں ایک قطرہ زیادہ نہیں آ سکتا۔ خزانوں کے منہ بند نہ کرو، اگر خزانوں کے منہ لوگوں سے بند کر دو گے اللہ اپنے خزانے کا منہ آپ پر بند کر دے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، خرچ نہ کرنا، مشکل وقت میں تو کیا لگے، اس کو مت دو، کل کو تیری اولاد کیا کرے گی، زندگی موت کا کیا پتہ ہے، تیری بیوی کا کیا بنے گا، تیرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ فقیری سے ڈراتا ہے۔ ایک امام نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا انسان بڑا عجیب ہے، اللہ نے قرآن مجید میں تقریباً 80 جگہوں پر رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، 80 جگہوں پر، اور ایک آیت میں
کہا ہے کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے. انسان سارے شیطان کی اس ایک بات سے ڈر رہے ہیں اور اللہ کی 80 مرتبہ کہنے سے پر امید نہیں ہے. ہاتھ نہیں دیتے, خرچ نہیں کرتے. تو اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ فقیر بن جاؤ گے, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اور دوں گا. قال اللہ تبارک و تعالی, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم انفق علیک, تو لوگوں پر خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کیا. عزیزو, اللہ کے راستے جتنا دو گے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ. کتنا دے گا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اور لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مانند ہے. کسان زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے, ایک بیج سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. گویا کہ ایک دانہ ڈالتا ہے, میں اس کو زمین سے نکالتا ہوں تو 700 دانے ہوتے ہیں. اسی طرح تم میری زمین میں میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے, میں تمہیں 700 اس کے بدلے میں. آئیے ان چیزوں پر عمل کیجیے. پھر دیکھیے محنت کم کرنی پڑے, کوشش کم کرنی پڑے, مسائل سے جان چھوٹ جائے, آفات آپ کے گھر میں نہیں آئے گی, مشکلات میں نہیں پڑو گے, جو ہوگا اسی سے گزارا بھی ہوگا, بیویاں بھی فرما بردار ہوگی, اولاد بھی تابعدار ہوگی, ہسپتال نہیں جانا پڑے گا, وکیلوں کا پیٹ نہیں بھرنا پڑے گا, ججوں کو نہیں کرنا پڑے گا. عزیزو, آئیے اللہ کے یہ عہد ہیں, اللہ کے یہ وعدے ہیں, اپنے اللہ پر یقین کیجئے, اس پر اعتماد اور توکل کیجئے, اور اس کے رزق بڑھانے کے طریقوں پر عمل کیجئے. اللہ سب سے سچا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ. فجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ شیخ محترم کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. جو ہمارے سامنے رزق میں برکت کے اسباب کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے, اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو شیخ محترم نے کہا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رزق حلال کمانے کی, کھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال والا کاروبار نصیب فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے دلوں کی تمام نیک حاجات کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے.